اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مزغة فصلحت الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر سرور کونین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستو، گزشتہ جمعہ میں یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ عام طور پر رمضان اور بقرعید کے بعد مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مسجدیں بھی فریاد کرتی ہیں: اے اللہ، جس نے ہمیں آباد کیا تو انہیں آباد کر، اور جس نے ہمیں ویران کیا تو انہیں ویران کر. اس لیے بزرگ دوستو، ایمان والے کا عمل کا سلسلہ جب وہ کلمہ بولنے لگے تب سے لے کر موت کے آخری سانس تک کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ایک بے چینی، بے قراری اور فکر میں آخرت کی لگے رہنا چاہیے.
اس لیے کہ بزرگوں دوستوں روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان والے کا پیٹ خیر سے نہیں بھرتا، یعنی ایمان والا کبھی بھی کسی عمل کو کر کر خاموش نہیں بیٹھتا، مطمئن نہیں ہو جاتا، ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر بزرگوں دوستوں یہ سلسلہ موت کے آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں، کتنے ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی انتقال کا آخری وقت ہے، چند سیکنڈ باقی ہے، چند سیکنڈ کے مہمان اور چند سانسیں باقی ہیں، اس موقع پر بھی ماشاءاللہ وہ آخری وقت میں بھی دین کے بول بولتے بولتے، دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال بزرگوں دوستوں ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، دنیا کے ماحول کا اثر ہوتا رہتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہوشیار چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا رہے، اپنے نفس کے بارے میں غافل نہ ہو، اپنے نفس کو پہچانے کہ یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا ہے، شر کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ اگر نفس شر کی طرف چل رہا ہے تو پھر اسے آگاہ کرنا، جس طرح گاڑی چلتے چلتے اسپیڈ ہو جاتی ہے تو پھر خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ٹکر نہ ہو جائے، کہیں گاڑی ہاتھ سے پھسل نہ جائے، تو پھر آدمی ہوشیار ہوتا ہے، اسپیڈ کو کم کرتا ہے۔ ہم آتے ہیں تو وہاں اپنے اسپیڈ کو کم کر کر گاڑی کو آہستہ چلاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں دوستوں اس نفس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ نفس کدھر جا رہا ہے، آخرت سے بھاگ کر دنیا کی طرف لپک رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کر نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، تو فوراً اسے چاہیے کہ اس نفس کو پہچان کر اسے پھر آخرت کی طرف متوجہ کرے، اسے اعمال کی طرف پھر سے متوجہ کرے، اللہ کی طرف پھر سے رجوع کرائے۔ اہل علم حضرات نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، صدق دل سے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہی بندہ پھر گناہ کرتے کرتے، پھر توبہ کرتے کرتے، سنچری نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارویں مرتبہ بھی بندے کے توبہ سے، بندے کے اس رجوع سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اللہ پاک خوش ہوئے تھے۔ تو بزرگوں دوستو بھائیوں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو کامیاب تو وہ ہوگا جو نفس کی نہیں بلکہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر، اپنے اعمال کی فکر ایمان والے کو لگے رہنا چاہیے۔ جس طرح آدمی کی ضروریات اسے لگے رہتے ہیں، چائے پینے کی عادت، کہیں سفر میں چلا گیا، چائے نہیں مل رہی تو کیا ہوتا، 6 بجے چائے پینے کی عادت، 7 بجے تک اگر چائے نہیں ملے تو اسے سر میں درد آ جاتا، دماغ کام نہیں کرتا، موڈ آف رہتا ہے، کیوں کہ روزانہ کی جو عادت تھی وہ عادت پوری نہیں ہو رہی۔ تو دوستو ایک انسان کی ضروریات زندگی نہیں ملنے سے جان جائے گی، اگر آخرت کی ضرورت نہیں ملے تو فرمایا دوستو جنت ہاتھ سے چلے جائے گی۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں
اس نفس کی نگرانی کرنا، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اعمال کی فکر کرنا، اور پھر ماشاءاللہ جب آدمی محنت کرتا ہے کرتے کرتے دوستو ماشاءاللہ یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے فرشتوں سے آگے کیسے نکل جائے گا؟ فرشتے عبادت میں مصروف، لیکن دوستو وہ ضروریات سے پاک صاف ہے، نہ تو انہیں گرمی لگتی ہے نہ تو پھر سردی لگتی ہے۔ گرمی میں مسجدوں سے دور، کیا بھائی رات ساری نیند نہیں مولوی صاحب، گرمی اتنی سطحی، مچھرا اتنے کاٹے، ایک مچھر کی کاٹ سے تیری نیند اڑ گئی، جس مچھر کو تو مارنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھ وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کا کیا حال ہوگا، وہ قبر کے بچھوؤں کا کیا حال ہوگا، وہ قبر کے سانپوں کا کیا حال ہوگا، جو ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ڈستے رہیں گے، ظہر چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اس شام کو اگر تو مارنا چاہے تو دنیا میں باڈی بلڈر ضرور رہا ہوگا، تو دنیا میں گولڈ میڈل جو انٹرنیشنل طور پر لیا ہوگا، اتنی تیری طاقت، اتنا تیرا پاور، اتنی تیری قوت، لیکن دوستو وہ قبر کے شام کو مارنا چاہیں تو مار نہیں سکتے۔ وہ اتنا زہریلا ہوگا، وہ اتنا پاورفل ہوگا، وہ اتنا اثر انداز ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے بمنہلی کے سرزمین پر کسی قبرستان میں زمین پر اگر ایک پھن مار دے وہ سانپ، تو پوری روئے دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب کہیں بھی دوستو گھاس نہیں اگ سکتی۔ ڈسا یہاں ہے لیکن اس کے زہر کا اثر ساری دنیا میں پھیل سکتا ہے، تو دوستو خود ڈسنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ سردی کا دن آئے تو پھر کہتا ہے کیا پیاری پیاری رات تھی، کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھی، کیا موسم کشمیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا بیڈشیٹ اٹھانے ہوا نہیں، ذرا بیڈشیٹ کھسانے ہوا نہیں، ایسی مست نیند سویا۔ دوستو رات بھر سونا صحیح تھا، اللہ کے منادی اللہ اکبر کہہ کر اذان کان میں پڑھ کر یہ وقت گزر رہا ہو، سو رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ ایک اللہ کے حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے توڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ دوستو یہ ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں، چاند میں، سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذرا برابر نافرمانی کرے۔ تو بہرحال بزرگ دوستو جب یہ محنت کرتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ضروریات نہیں ہیں، اس کے ساتھ ضروریات ہیں، بھوک ہے، نیند ہے، بیوی بچوں کا تقاضا ہے، کاروبار ہے، ان سب کے ساتھ جب ماشاءاللہ بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نہ کرے نفس کا غلام، خواہشات کا غلام، پیسوں کا غلام، بیوی بچوں کا غلام، دوستوں کا غلام بنتا چلا گیا، اللہ کی غلامی میں سے نکلتا چلا گیا، تب شیطان بھی شرماتا ہے، وارے واہ مسلمان تو بھی کیا مسلمان ہے، ایک اللہ کا سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اپنے دربار سے بھگا دیا، اور تو روزانہ 5 دفعہ سجدوں کا انکار کر رہا ہے، تو کتنا مردود ہو چکا ہوگا۔ بہرحال بزرگ دوستو محنت ہوتی ہے تو فرشتوں سے آگے، محنت چھوڑتا ہے تو شیطان سے بھی گئے گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال بزرگ دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پر غفلت چھائی جاتی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی صرف دنیا ہی کو اپنا نصب العین، دنیا کو اپنا ٹارگٹ، دنیا کو اپنی منزل مقصود بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت چھا جاتی ہے۔ علماء نے اور بھی وجہ لکھے ہیں کہ انسان پر جو غفلت چھاتی ہے وہ ایک ہے کثرت کلام، باتوں کا زیادہ عادی بن جاتا ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستوں کو تلاش کر کر باتوں میں مشغول ہوتا ہے، یہ کثرت کلام۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ آخرت کی فکر ہو تو چند چیزوں کا اہتمام، کہ باتوں میں قلت، کلام میں قلت، باتیں جتنی ضرورت کی ہو اتنی کی جائے،
اور پھر اسی طرح سونے میں جتنا کم ہو سکے، جتنا جتنی ضرورت سونے کی ہے، جس طرح طبی لائن کے لوگ لکھتے ہیں کہ انسان کی صحت کے لیے 8 گھنٹے یہ آرام کرے، 7 گھنٹے رات میں، 1 گھنٹہ دن میں قیل اللہ کے نام سے، اس کے علاوہ زیادہ سوتے شاہ بننا۔ اور اسی طرح فرمایا کھانے کے اندر کمی، جتنی ضروریات زندگی ہے اتنا دوستو کھانا۔ چوتھی بات لکھا لوگوں سے جتنی ضرورت ہے اتنا ملنا۔ یہ 4 چیزوں کا اہتمام کرنے پر فرمایا دوستو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز حضرات علماء نے جو لکھا ہے وہ ہنسنا ہمارا کم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحِكَ، زیادہ ہنسنے سے بچا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کی موت بن جاتی ہے۔ اب تو اللہ حفاظت فرمائے، ٹائم پاس کے لیے لوگ ہنسی کھیل کا مشغلہ بناتے ہیں، جبکہ ایمان والے کے سامنے تو آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اسے تو یاد کر کر رونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، حضرات صحابہ کی یہ زندگی کا عمل تھا کہ وہ آخرت کو یاد کر کر، جبکہ ان کی زندگی نیکیوں سے بھری، جبکہ ان کی زندگی تقوی سے بھری، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آخرت کو یاد کر کر رو پڑتے۔ علماء نے لکھا ہے جتنا وہ نیک عمل کر کر، جتنا ہم گناہ کر کر ڈرتے نہیں تھے، جتنا وہ نیک عمل کر کر دوستو ڈرا کرتے تھے۔ اور تیسری بات بزرگوں، دوستو، بھائیوں، حضرات علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِمِ، جہنم پر جو پردہ ڈالا گیا ہے، جہنم کو جس پردے سے ڈھانپا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا وہ خواہشات نفسانیہ ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے آدمی پڑتا ہے تو دوستو گویا جہنم کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے۔ جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ فجر میں آدمی اس غلاف کو چھوڑ کر اور پھر اس چادر کو، کمبل کو چھوڑ کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو فرمایا نیند کی خواہش ہے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا، دوستو یہ نیند کی خواہش ہے۔ دنیا میں مشغول ہوا، اللہ اکبر کی اذان سن کر، اب فرمایا دوستو وہاں سے ہٹ کر نہیں آ رہا، چل کر نہیں آ رہا، تو فرمایا دنیا کی خواہش میں، مال کی خواہش میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ تو یہ خواہشات نفسانیہ دوستو بڑی خطرناک چیز ہیں۔ آدمی جس کے پیچھے چلے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ آدمی جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا، جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے بندے کہ تو نہیں دیکھتا فلاں آدمی نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، نفس جیسے چاہ رہا ہے ویسے دوستو اب زندگی گزر رہی ہے، تو نفس کو اس نے خدا بنا لیا۔ تو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا ہے، ورنہ آدمی نفس کے پیچھے چلتا رہے گا تو غفلت چھاتی رہے گی، نہ تو اب قبر یاد آئے گی، نہ تو حشر یاد آئے گا، نہ تو آخرت یاد آئے گی، نہ تو جنت یاد آئے گی، نہ تو دوستو اسے دوزخ یاد آئے گی۔ یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوستو اپنے نفس کو سامنے رکھ کر زندگی کا، کہ نفس جیسا چاہے ویسا نہیں، بلکہ جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارنا۔ کہ آدمی فجر کی اذان ہو جائے اور پھر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، جبکہ دوستو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا، یہ اس نے نماز کیا پڑھا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھا، اصل میں تو اسے اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ورنہ
یہ سورج کے اندر کہاں اتنی طاقت، نہ زمین کے اندر کہاں طاقت، آسمان کے اندر کہاں طاقت کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ سورج کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج دوستو چاند سے آگے نکل جائے ہیں، اور نہ چاند کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سورج سے آگے نکل جائے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا دوستو سورج طلوع ہوگا، اور جیسے چاند کا حکم ہوگا چاند طلوع ہوگا۔ اس کی مجال نہیں کہ یہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، اور دوستو یہ چاند جو سورج سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے۔ جو وقت میں، جس وقت میں، جس لمحے میں، جس سیکنڈ میں اسے طلوع کا حکم ہوگا تبھی دوستو جا کر یہ طلوع ہوگا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ مجھے تو من فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، والشمس والقمر چاند سورج، اور والنجوم ستارے، والشجر اور درخت، والجبال اور پہاڑ، یہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ ایک تو 6 فٹ کا انسان ہے جو نفس کا غلام بن کر میری غلامی کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ معاف فرمائے آج دوستو اللہ کی غلامی سے ہم نے روح گردانی کی، جس کی وجہ سے لوگوں کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا۔ اللہ کے سامنے جھکنے سے آج ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کے سامنے ہمیں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ورنہ صحابہ کا مزاج تھا کہ فرمایا ایک اللہ کا حکم ٹوٹے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رومی بادشاہ نے گرفتار کیا، گرفتار کر اس کے بعد جو ہے یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں 3 بر اعظم کا بادشاہ ہوں، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے تو میں تجھے آدھی میری سلطنت میں سے آدھی سلطنت کا تجھے بادشاہ بنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بر اعظم کوئی معمولی چیز نہیں کہ بنگلور سٹی میں 30-40 کی HSR کے علاقے میں، اور پھر اور کوئی اور مشہور علاقے میں کورمنگلا کی سائٹ تجھے دے ڈالتا ہوں۔ اتنی دوستو ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میری جتنی سلطنت ہے اس سلطنت کا آدھا تجھے بادشاہ بنا دیتا ہوں، صرف اتنا ہے کہ تو دین کو اور اسلام کو چھوڑ دے۔ آج اللہ معاف فرمائے دوستو 2 روپے نفع کے خاطر اور پھر چند سکوں کے خاطر آج اللہ معاف فرمائے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جھوٹ بھی تول دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دوستو ہم اپنے آپ کی اور اپنے ایمان کی اور جو ہے دوستو سودا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے محنت کر اس دل کو بنایا اور سنوارا تھا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا، فرمایا جب وہ صحیح ہوگا سارے اعضاء صحیح ہوں گے، وہ ایک بگڑے گا سارے اعضاء بگڑیں گے۔ آپ نے 3 بار متنبہ فرمایا الا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے دل سارے جسم میں بادشاہ کی مانند ہے، اور سارے پارٹس رعایا ہیں، یہ جس طرح چاہتا ہے سارے اعضاء ویسے ہی کرتے ہیں۔ کیا بھی قصہ کہیں کو ایسا کر دیا؟ نہیں حضرت، دل میرا چاہا میں ایسا کر بیٹھا۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم جب ابھی پورے طور سے آپ چھائے نہیں تھے، جہاں آپ غلامی کرتے تھے، وہاں کے بادشاہ نے کہا، وہاں کے مالک نے کہا لقمان بکری ذبح کرو، سب سے بہترین 2 چیزیں میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کیا تو دل اور زبان لے جا کر رکھا، پھر چند دن گزرے بکری ذبح کرو، اور پھر اس ساری بکری میں جو 2 چیزیں ناپسند ہو، اچھی نہ ہو، وہ پیش کرو، پھر بھی حضرت لقمان نے وہی دل اور زبان پیش کی۔ مالک پریشان، اچھے بھی یہی برے بھی ہے؟ ہاں علی جناب، اگر یہ اچھے رہے تو سارا جسم اچھا رہے گا، اگر یہ بگڑ گئے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو
تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اس دل کو سنوارنا، اس دل کو بنانا کہ حضرات صحابہ نے اپنے ایمان پر محنت کر کر اس دل کو اتنا سنوارا تھا۔ اس لیے صحابہ کہتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ ایمان ایسے سیکھے کہ قرآن ان کی زندگی میں فٹ ہوتا چلا گیا، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ پاک نے قیامت کے صبح تک قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے او بادشاہ، تو دین چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے، تو اسلام چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے، میں تو اپنی ذات سے پلک جھپکنے کے برابر میرے نبی کی کسی سنت کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوستو، دنیا کو انہوں نے اس طرح ٹھکرایا تھا، اللہ نے اس دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو بہرحال غفلت جو ہمارے اوپر دوستو چھا جاتی ہے، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی نفس کی اتباع کر کر نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ چوتھی چیز فرمایا گناہوں کا کرنا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دوستو اس کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت چھا جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی آلودگی نے، ان کے گناہوں کی گندگی نے ان کے دلوں کو کالا کر دیا۔ گناہ کی وجہ سے فرمایا دوستو آنے والا رزق، ملنے والا رزق گناہوں کی نحوست سے دوستو دور ہو جاتا ہے۔ ورنہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ایسی جگہ سے بھی روزی مل جائے گی جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اسے وہم و گمان نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی کا انتظام کریں گے۔ اور روزی ہوتے ہوئے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دوستو فرمایا وہ روزی اسے نہیں ملے گی، یا مل گئی تو فرمایا گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ آدمی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ باہر سے تو لوگ دیکھ کر اس کی مال و دولت کو، اس کے بنگلے اور کاروں کو دیکھ کر رال ٹپکائیں گے، واہ واہ کیا مزے کی زندگی ہے۔ ذرا جا کر اس کے دل کے قریب بیٹھ کر پوچھو کہ کتنی طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں اسے لاحق ہیں، دل کی کتنی بے چینی اور بے قراری لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا تو دوستو اس کی روح، اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے، اس روح کی غذا بھی اللہ نے رکھی۔ وہ غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا آگاہ اور ہوشیار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین اور سکون مل سکتا ہے۔ حضرت جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، حضرت محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم دعوت دینے کے لیے اللہ حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے، عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ اپنے ملک کے کسی فیلڈ کے کسی طرح کے لوگوں کو نہیں چھوڑے، پہلوانوں میں، کرکٹروں میں، کھیلنے والوں میں، مالداروں میں، اشیاء میں، ہر طبقے میں محنت کی۔ تو اسے جنید جمشید کو بھی حضرت نے ٹارگٹ بنایا، تو حضرت ملنا چاہتے تو کہتا میں ہمیشہ بزی ہوں، میرے پاس ملنے کا وقت نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے وقت دیا، کیسا؟ حضرت فلان جگہ سے میں گزر رہا ہوں، اگر آپ وہاں آ گئے تو آپ کو مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ایک جگہ سے گزر رہی گاڑی، حضرت جا کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، کیا دیکھتی ہیں جنید جمشید بیچ میں، تو چاروں طرف اس کے پٹیاں موجود ہیں، ناچ گانے والی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت نے بات کی بات سنا، آخر میں کہا حضرت آخر بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں جس طرح ایک نوجوان انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ انجوائے کرنے کے سارے اسباب میرے پاس موجود ہیں، گانا بجانے کے لیے آلات ہیں، اور ساتھ میں گانے والی لڑکیاں ہیں، اور پھر خواہشات نفس کا سارا سامان موجود ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ساری دنیا کو تو سوار لے، سجا لے، تیرے دل کو چین اور سکون کوئی دنیا کی چیز نہیں دے سکتی، اگر دے سکتی ہے تو اللہ کا ذکر دے سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بزرگو دوستو، گناہوں کی نحوست سے یاد کیا ہوا علم آدمی بھول جاتا ہے، گناہوں کی نحوست سے آدمی کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی،
ارے اللہ، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کی محبت اس میں سمانا ہے۔ اگر اس میں کسی نے دنیا کی محبت کو سما لیا، دنیا کی گندگی کو جما لیا، پھر دوستو بزرگوں فرمایا پھر اسے اطاعت کی یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اطاعت کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا سارے یہ اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا۔ جی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سفر کرنے کے لیے پانی کے کنارے ایک آدمی اور اپنی باندی کے ساتھ شراب کی باٹل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جا رہا ہے اور سمندر پار کرنا چاہتا ہے، وہیں ایک اور آدمی بھی اللہ والا کھڑا ہو گیا۔ یہ کشتی میں بیٹھے، یہ سوچے کہ بھئی کیسے میں ان کے ساتھ جاؤں، انہوں نے کہا چلو اور کوئی کشتی نہیں ہے، یہ آخری کشتی ہے، اسی میں سوار ہو جاؤ۔ اب سوار ہوا، اب جا رہے ہیں تو وہ باٹل باندی سے مانگا، پیا اور باندی کو بھی پلایا، اور پھر باندی سے کہا کہ ناچ گانا شروع کرو۔ اب وہ ناچ گانا شروع کی تو اس نے اس نیک آدمی کو بھی باٹل دیا، پیو، بولا میں نہیں پیتا۔ تو پھر گانا بجانا چل رہا تھا، اس نے کہا اگر تو اجازت دے، تیری باندی نے جو شعر سنائے ہیں، جو گانا سنایا ہے، میں بھی اللہ کا کلام سناؤں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سناتا گیا۔ واذا الصحف نشرت واذا الصحف نشرت، جب قیامت کے دن ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال کی کتاب کھلے گی، اس آیت پر پہنچنا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ارے یہ کتاب میں تو کل قیامت کے دن جب کھلے گی میرا تو ایک بھی نیکی کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ بولتا گیا، روتا گیا، اور اس نے توبہ کی اور اس باندی کو بھی آزاد کر دیا۔ چند دن گزرے، فرمایا دوستو انتقال ہوا۔ اس اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزرا؟ فرمایا اس دن کی ندامت، اس دن کی توبہ، اور اس دن جو میں نے اللہ سے ڈرا، آنسو بہے۔ اس کے بعد لمبا عرصہ نہیں گزرا، انتقال ہوا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ بنا کر میری مغفرت کر دی۔ بہرحال بزرگو دوستو، ایمان والا غافل بن کر غفلت کے ساتھ زندگی گزارے، ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا تو ماشاءاللہ ہمیشہ اپنے ایمان اور اعمال کو بناتا اور سنوارتا ہے اور غفلتوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ تو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، اعمال سے اپنی آخرت کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ دوستو جس کے سامنے جہنم اور آخرت نہیں ہے، قبر حشر کا معاملہ نہیں ہے اور قبر کے عذابات نہیں ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں۔ جن کے سامنے آخرت ہو دوستو وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تمام اسباب غفلت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیشہ اپنے ایمان اور اعمال اور پھر آخرت کی فکر میں لگے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت یہ پڑھنے سنت